بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے، ان کو نفل کہا گیا ہے۔ ان کی اہمیت، فضیلت اور افادیت کے بارے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد ماہ شوال کے 6 نفلی روزے رکھے، اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال کا مہینہ ہے۔ شوال کے 6 روزے ان نفلی اعمال میں سے ایک ہے جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر امت کو ان کے کرنے کی ترغیب دی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ نے اپنی امت کو بشارت دی ہے، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے والا اس قدر اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے گویا اس نے سارا سال روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قانون کے مطابق، قانون جو ہے اس کے مطابق ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا قانون شریعت میں ملتا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ حساب لگائیں تو ایک مہینہ رمضان کے روزے اب 10 گنا، تو جب حساب لگائیں گے تو 10 مہینوں کا ثواب بنتا ہے، اور شوال کے 6 روزے جو ہیں ہر روزے پر 10 گنا ثواب ہو تو 6 روزوں کا 60 دن کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح یہ 2 مہینے ہو گئے 60 دن، تو 10 مہینے اور 2 مہینے یہ 12 مہینے، مطلب یہ ہوا کہ پورے سال کے روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ علماء کے نزدیک رمضان المبارک کے روزوں میں جو کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، شوال کے ان 6 روزوں سے اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کی کمی کوتاہی کو اور اس کوتاہی کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اس طرح ان 6 روزوں کے رمضان المبارک کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں کے بعد سنتوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سنتوں کی بنا پر ہمارے جو فرض نماز ہے اس کی کوتاہیوں کو دور فرماتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے جو روزے ہیں ان کے اندر جو کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ شوال کے روزوں کے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ شوال کے روزے عید کے فوراً بعد، یعنی عید کے تیسرے دن سے تسلسل کے ساتھ رکھنا اگرچہ افضل اور مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 84، اے میرے رب میں نے اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یہ حضور علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، کیونکہ نیکی کے کاموں میں جلدی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس مہینہ کے آخر تک وقفے کے ساتھ ایک 2 کر کے روزے رکھنا چاہے تو تب بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ شوال کے مہینے کے اندر ہی 6 روزے مکمل کرنا یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان شوال کا روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس کے اوپر صرف قضا لازم ہے، کفارہ اس کے اوپر ضروری نہیں ہوگا، اس کے بدلے میں صرف 1 روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ جیسا یہ اس کے بالکل الٹ ہے کہ رمضان کے اگر روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر تو اس کا کفارہ بھی ہے۔ اسی طرح جس کے رمضان کے جو فرض روزے ہیں وہ کوئی چھوٹ گئے ہوں تو وہ ان نفلی روزوں کے بجائے فرض روزوں کی پہلے قضا کرے، لیکن اگر اس نے نفل روزے کی نیت کی تو نفل ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا میں ساتھ ساتھ نفل کی نیت کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ فرض کے ساتھ کوئی اور نیت جمع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح شوال کے نفلی روزوں میں دیگر نفلی روزوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں، مثلا جمعرات کو شوال کے نفل روزے کی نیت کے ساتھ جمعرات کو جو روزہ ہے اس کی نیت بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ وہ جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو اگر شوال کے 6 روزے یعنی ان کے اندر جمعرات کا دن بھی آ رہا ہے تو اس کو اگر وہ جمعرات کے اپنے روزہ کی بھی ساتھ نیت کرنا چاہے تو شوال کے روزوں میں نیت کر سکتا ہے، جو کہ رمضان میں نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شوال کے 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فضیلت بیان فرمائی، اللہ تعالی ہمیں اس فضیلت کا بھی حقدار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔